أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ماہ ذو الحجہ کی 8 تاریخ ہے، 8 ذو الحجہ ہے۔ سعودی عرب کے حساب سے آج 9 ذی الحجہ ہے، اور وہاں حاجی اس وقت میدان عرفات کے اندر جمع ہیں اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، یا جو بھی ان کے دلوں میں جائز خواہشات ہوں گی اس کے لیے وہ دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اور کل ان کے ہاں قربانی کا دن ہوگا۔ ہمارے چاند کے حساب سے ہمارے ہاں کل 9 ذی الحج ہے اور پرسوں ہمارے ہاں قربانی کا دن ہے۔ پچھلے جمعے میں آپ نے چند باتیں سنی ماہ ذو الحجہ کی فضیلت کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی سعادتوں اور اس کی برکتوں سے بہرہور فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ معاف فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 161 اور 162 تلاوت کی ہے، 162 اور 163، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور میں اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ یہ ظاہری طور پر 2 آیات ہیں مختصر سی، مگر انہوں نے اپنے اندر انسان کی ساری زندگی کو سمایا ہوا ہے۔ انسان کی ساری زندگی اس کے اندر موجود ہے، اس کی ابتدا سے لے کے اس کی انتہا تک، اس کی پیدائش سے لے کے اس کی موت تک، اس میں اس کا بچپنا بھی شامل ہے، جوانی بھی شامل ہے، ادھیڑ عمر بھی شامل ہے، بڑھاپا بھی شامل ہے۔ ہر حال میں، ہر دور میں اسے اپنے رب کا فرما بردار رہنا اور اپنے رب کے لیے مخلص رہنے کی جو جستجو اس انسان کو کرنی چاہیے، جس کا وہ عالم ارواح میں وعدہ بھی کر کے آیا ہے کہ جب اللہ نے پوچھا الستُ بربکم، تو ہم سب نے کہا تھا کہ بلا، کیوں نہیں؟ اللہ نے پوچھا نا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، تو ہم سب نے جواب دیا کہ بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی وہی بات بیان کی گئی ہے، نماز عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے۔ انسان زندہ ہے تو زندگی میں بہت سارے وہ معاملات سر انجام دیتا ہے، تو ان کے اندر اس کا کیا گیا ہر عمل، اس کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ ہونی ہے، تو اسے اپنے زندگی کا ہر ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزارنا چاہیے۔ انسان کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو شتر بے مہار ہو، جس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جس سے کوئی سوال و جواب نہ ہونے ہوں، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ جو چاہے کرتا پھرے، جیسے چاہے کرتا پھرے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بلد میں بیان فرمایا کہ کیا انسان اس بات کو نہیں سمجھتا کہ اسے کتنی مشقتوں کے ذریعے پیدا کیا گیا ہے، کتنی مشقتوں کے ذریعے اسے پیدا کیا گیا۔ وہ ماں کے پیٹ میں آیا، 9 مہینے یا اس سے زیادہ عرصہ یا کم عرصہ ماں تکلیف کے اندر رہی، اس کے لیے احتیاط کرتی رہی، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پینا، اس کے آرام کا خیال کرتی رہی۔ جب یہ پیدا ہوا تو بڑی ہی مشقت کے ساتھ ماں نے اس کو جنم دیا، یہاں تک کہ قرآن نے بہت ہی غمگین قسم کے الفاظ بیان کیے، گویا کہ جیسے موت کے منہ سے کوئی بندہ واپس آتا ہے، عورت اپنے بچے کو جنم دیتے وقت اس حالت میں اندر ہوتی ہے۔ تو انسان اس مشکل سے نکل کر آیا، پھر ابتدا ہی سے اس کی خوراک کا، اس کے معاملات کا اللہ نے بندوبست کیا۔ جب وہ کچھ نہیں کھا سکتا تھا، جب وہ کچھ نہیں پی سکتا تھا، تو یہ ساری چیزیں، مشقتیں اور پریشانیاں جھیلنے کے بعد انسان اس مقام تک پہنچا ہے۔ اب جب یہ اس مقام تک پہنچ گیا، 4 پیسے اس کے پاس آ گئے، گاڑی بنگلہ مکان اس کے پاس آ گیا، نوکری چاکری اس کے پاس آ گئی، دنیا والوں کے سامنے اس کا ایک مقام، اس کی ایک عزت، ایک سٹیٹس بن گیا۔ اب یہ سمجھتا ہے کہ بھلا کون ہے جو میرے پلے کا ہو، میری برابری کا ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کتنا جلدی بھول گیا ہے کہ یہ ان مراحل سے گزر کر آیا ہے۔ کیا یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا؟ کیا یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کا محاسبہ کرنے والا نہیں ہے؟ کیا یہ سمجھ رہا ہے کوئی اس سے پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس پر نگرانی کرنے والا نہیں ہے؟ نہیں، اس پر ہر وقت نگرانی کی جا رہی ہے، ہر وقت
اس کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ نوٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ کیسے اپنے آپ کو شتر بے مہار سمجھ سکتا ہے؟ تو اس آیت میں کیا فرمایا کہ انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ محیای و مماتی، اے اللہ میں جب تک زندہ ہوں اور جب مجھے موت آئے گی صرف تیرے لیے آئے گی۔ اور ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں اور ایمانداری سے ہم سب سوچیں کہ کیا ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے؟ مجھ سمیت ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ کیا اس کی زندگی واقعتاً اللہ کے حکم کے مطابق گزر رہی ہے، جو وہ اللہ سے وعدہ کر رہا ہے کہ میری نمازیں تیرے لیے، میری قربانیاں تیرے لیے، میری زندگی تیرے لیے، میری موت تیرے لیے۔ کیا واقعتاً ہماری نماز اللہ کے لیے ہے؟ کیا ہماری قربانی اللہ کے لیے ہے؟ کیا ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے؟ کیا ہماری موت کا مقصد اللہ کی رضا ہے؟ جب ہم اپنی زندگیوں پر غور و فکر کرتے ہیں اور ایمانداری کے ساتھ ہم میں سے ہر بندہ سوچنا شروع کر دے تو ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ صرف زبان کے کھوکھلے دعوے ہمارے رہ گئے ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ اصل میں نہ ہم اللہ کو مانتے ہیں نہ اس کے رسول کو مانتے ہیں، صرف دعویٰ ہے ہمارا، اور یہ دعویٰ ہم ہر سال دہراتے ہیں۔ ہر سال جس نے بھی قربانی کرنی ہوتی ہے نا، جس نے بھی قربانی کرنی ہوتی ہے وہ قربانی کرنے سے پہلے جانور ذبح کرتا ہے، اس کو ذبح کرنے سے پہلے وہ کچھ دعائیں پڑھتا ہے۔ اس دعا کے اندر وہ کیا کہتا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، بے شک میری توجہ، میری زندگی کا سارا دار و مدار اللہ کے لیے ہے۔ یہ ہم میں سے ہر بندہ وعدہ کرتا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میری زندگی، میری موت وہ تو ہے ہی، میں اپنا رجوع اللہ کی طرف کرتا ہوں جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا دین سیدھا دین ہے اور وہ ذات قائم و دائم ذات ہے، میں مشرک نہیں ہوں۔ یہ ہم میں سے ہر بندہ قربانی ذبح کرنے سے پہلے دعا پڑھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یا اور الفاظ وہ اپنی طرف سے کر رہا ہے یا اپنے گھر والوں کی طرف سے کر رہا ہے تو الفاظ، لیکن پہلے وہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میری زندگی اللہ کے لیے، میری موت اللہ کے لیے، میری نمازیں اللہ کے لیے، میری قربانیاں اللہ کے لیے، کیا ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ نمازیں ہماری ٹائم پہ نہیں ہوتی، دل کرتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں، نہیں تو کون پوچھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ قربانی کرنے کی باری آتی ہے تو ہم جانور تو بڑا موٹا تگڑا لے کر آتے ہیں، اچھا جانور، خوبصورت جانور ڈھونڈ کر لاتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے آپ کو بھی اللہ کے لیے قربان کیا ہے؟ نہیں کیا۔ گناہ ہم نہیں چھوڑتے، جھوٹ ہم نہیں چھوڑتے، ظلم زیادتی ہم نہیں چھوڑتے، اللہ کی بغاوت ہم نہیں چھوڑتے، حرام کی کمائی ہم نہیں چھوڑتے، اللہ کی دشمنی اور اس کی نافرمانی کے کام ہم نہیں چھوڑتے، تو کس منہ سے ہم اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میری زندگی کا مقصد صرف تیرے لیے؟ ہم جھوٹے ہوتے ہیں اپنے دعوے میں۔ اور دیکھیں، میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کے بچ جاؤں گا، آپ میرے سامنے جھوٹ بول کے نکل جائیں گے، کیا بھلا ایسی ذات کے سامنے کوئی بندہ جھوٹ بول کے نکل سکتا ہے جس نے ہمارے ایک ایک بال کی بھی نگرانی رکھی ہوئی ہے؟ ایک ایک بال کی، ہمارے جسم کا ایک ایک رواں رواں جس کی نگرانی کے اندر چل رہا ہے، ہمارے شب و روز جس کی نگرانی کے اندر چل رہے ہیں، کیا اس سے بھی ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے۔ تو پھر ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے۔ کیوں؟ ہم دین سے دور ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے دور ہیں، بس صرف نام کے مسلمان ہیں، اندر ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح ڈھول ہوتا ہے نا، ڈھول دونوں طرف سے اس کو پیٹا جاتا ہے اور بہت زوردار آواز نکالتا ہے، جبکہ اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا،
وہ خالی لکڑیوں کا خول بنا ہوا ہوتا ہے، اس پہ چمڑا چڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کی آواز اتنی آ رہی ہوتی ہے کہ اس کو اتنا پیٹا جا رہا ہے کہ بیچارہ درد سے چلا رہا ہے، وہ اندر سے خالی ہوتا ہے۔ وہی ہماری حالت ہے کہ ہم ایماندار ہیں، ایمان کے دعوے کرتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم اسلام کے لیے وہ کر دیں گے، جب اسلام کے اوپر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم ڈھول کی طرح خالی ہیں، اندر سے کچھ بھی نہیں۔ تو ہر سال قربانی آتی ہے، ہر سال، اور اللہ جس کو استطاعت دیتا ہے وہ قربانی کرتے ہیں، وہ قربانی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر وہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو ان سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ قربانی کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہمارا جانور بڑا ہے، ہم نے اس دفعہ اتنے جانور قربان کیے ہیں، اتنے لاکھ کا ہم جانور لائے ہیں، وہ میرے بھائیوں پھر ہم اللہ کے لیے تو قربانی نہیں کر رہے، پھر تو ہم ان غریبوں کا دل دکھانے کے لیے کر رہے ہیں جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، جن کے پاس گنجائش نہیں ہے، ان کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہمارا مقصد ہوتا تو ہم اپنے جانوروں کی نمائش نہ کرتے، اپنے جانوروں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرتے جس طرح ہم کر رہے ہیں، کیونکہ نیکی ہمیشہ وہی نیکی ہوتی ہے جس میں اخلاص شامل ہو۔ اگر اس میں اخلاص نہیں ہے پھر وہ کسی کام کی نیکی نہیں، وہ صرف ہمارا دعویٰ رہ سکتا ہے، وہ نیکی ہمارے منہ کے اوپر مار دی جاتی۔ تو قربانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرائط رکھی ہیں وہ ہم سب دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی ایک شرط رکھی ہے کہ اس سے پہلے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا ہے کہ اس کے دودھ کے 2 سامنے والے دانت ٹوٹ چکے ہوں اور اس کی جگہ پر نئے دانت آ چکے ہوں، نئے دانت آ چکے ہوں، اسے کہتے ہیں دوندہ جانور، اور عربی میں اسے کہتے ہیں مسنہ، مسنہ جانور، جس کے دودھ کے دانت ٹوٹ چکے ہوں اور اس کی جگہ پر نئے 2 دانت آ چکے ہوں، یہ جانور ہے۔ اس سے چھوٹا جانور یعنی ابھی وہ پکا کھیرا ہے جی، عموماً منڈی پہ جائیں نا تو بیوپاری جو ہے وہ ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بے فکر ہو جائے، یہ 3 من کا، 4 من کا، 6 من کا جانور ہے، اور ٹھیک ہے ابھی جو ہے وہ دھندہ نہیں ہوا ہے لیکن پکا ہے جی، گھر کا پلا ہوا ہے، وہ گھر کا پلا ہوا ہو یا باڑے کا پلا ہوا ہو، اگر اس کے دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے، نئے دانت نہیں آئے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف ہمارا دھوکہ ہے۔ اچھا بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ دودھ کے 2 دانت میں سے ایک ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اس کی جگہ پر دوسرا دانت بھی آ چکا ہوتا ہے، اور ایک ابھی ٹوٹا نہیں ہوتا، اس کی بھی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرط رکھ دی ہے پھر اس میں بھلا کمی بیشی کی کوئی گنجائش ہے؟ ہم ایک قانون بناتے ہیں کہ جی اس جگہ سے آپ نے ادھر قدم نہیں رکھنا، کسی صورت میں بھی کچھ بھی ہو جائے آپ کے ساتھ، آپ نے ادھر نہیں جانا۔ میں کہوں جی مجھے یہاں گرمی لگ رہی تھی اس میں میں وہاں چلا گیا، بھلا یہ عذر ہے؟ گرمی باقی کو نہیں لگ رہی تھی، صرف مجھے لگ رہی تھی۔ تو یہ جتنے اچھا اس قانون پہ ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، یار آپ نے مخالفت کی ہے، بس آپ کو آرڈر تھا، آپ نے اس کی مخالفت کی ہے۔ تو بھلا کتنی دلیری کے ساتھ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، پکا کھیرا ہے، بڑا موٹا تازہ ہے، خوبصورت جانور ہے، تو لہٰذا کر لیں تو کیا حرج ہے؟ سب سے بڑی حرج ہی یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانا، تو جس کا حکم نہیں مانا قبول بھی تو اس اللہ نے ہی کرنا ہے نا۔ تو دوندہ جانور قربانی کے اندر ذبح کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، دوندے جانور کے علاوہ کوئی جانور تم قربانی کے لیے ذبح نہ کرو، اس سے اوپر کی کوئی شرط نہیں ہے، یعنی وہ 4 دانت کا ہے، وہ 6 دانت کا ہے، اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ کم از کم اس کی عمر جہاں سے قربانی کے لیے سٹارٹ ہوگی وہ کیا ہے؟ اس کے 2 دانت کا ہونا، یہ اس کی شرط۔ پھر اس کے کان بالکل سلامت ہوں، اس کے سینگ بالکل سلامت ہوں۔ آج کل کیا ہوتا ہے عموماً آپ دیکھیں گے منڈی کے اندر جائیں تو 1000 میں سے آپ کو بڑی مشکل سے 50 سے 60 جانور نظر آئیں گے جن کے سینگ سلامت ہوں گے، ورنہ جیسے ہی بچیا یا بچڑا پیدا ہوتے ہیں
تو ان کے سینگوں کو جو اوپر کیمیکل لگا کے کچھ لگا کے ان کو ریموو کر دیا جاتا ہے، وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں لیکن ان کے سینگ نہیں نکلتے۔ یہ بچپن سے ان کے سینگ ختم کر دیے جاتے ہیں، حالانکہ سینگ ہم نے کھانے نہیں کھانے۔ شریعت نے کہا اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، ہم نے نہ کان کھانا ہے، نہ سینگ کھانی ہے، نہ آنکھ کھانی ہے، مگر شریعت نے جو پسند کیا ہے کہ اس طرح کا جانور ہو کہ جس طرح اللہ نے اسے پیدا کیا وہ اسی طرح خوبصورت ہو۔ یہ جو خوبصورتی اس کی بنائی جاتی ہے یہ ہماری بنائی ہوئی ہے۔ تو منڈیوں کے اندر 1000 میں سے 50-60 جانور آپ کو ملیں گے جن کے پیدائشی طور پر نکلے ہوئے سینگ سلامت ہوں گے، ورنہ وہ جانور کو خوبصورت بنانے کے لیے وہ 10-10 15-15 من کا جانور بھی ہو جائے اس کے سینگ نہیں ہوں گے۔ تو سینگ کا کاٹنا یا سینگ کا ٹوٹنا ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی، اور اس کی ایک حد ہے کہ اگر بائی چانس سینگ جانور لڑتے ہوئے ٹوٹ گیا، وہ کتنا ٹوٹا ہونا چاہیے؟ آدھے سے کم، آدھے سے کم اگر سینگ ٹوٹ گیا ہے یا کسی وجہ سے جانور کا کان کٹ گیا ہے لیکن وہ آدھے سے کم ہے پھر چل جائے گا۔ آدھا ہے یا آدھے سے زیادہ سینگ کٹا ہوا ہے یا ٹوٹا ہوا ہے، کان کٹا ہوا ہے یا چیرا ہوا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ آنکھوں سے بالکل صحیح ہو، مطلب اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے جو جانور پیش کرو وہ بالکل سلامت ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ ہم سے جانور مانگ رہا ہے اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، لیکن جانور ذبح کرنے والے کے اندر کتنے عیب ہیں؟ کیا خیال؟ جانور جو اللہ ہم نے مانگا اس میں کوئی عیب نہ ہو، ذبح کرنے والے کے اندر کتنے عیب ہونے چاہیے؟ یہ ایک ایسا لمحہ فکری ہے جس پر ہم میں سے ہر بندے کو غور کرنا چاہیے کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں۔ جانور تو میں نے ڈھونڈا، پوری منڈی میں نے کھنگال ماری، اچھا سے اچھا جانور، خوبصورت جانور خریدا، اس کے اندر عیب دیکھے، کوئی اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہیں ہے، کان کٹے ہوئے نہیں ہیں، آنکھ اس کی سلامت ہے، لنگڑا نہیں ہے، موٹا تازہ ہے، لیکن میرے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کو کون پورا کرے گا؟ کیونکہ قربانی صرف جانوروں کا خون بہانے کا تو نام نہیں ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اے اللہ میری قربانی بھی تیرے لیے، میری نماز بھی تیرے لیے، میری زندگی بھی تیرے لیے، میری موت بھی تیرے لیے۔ تو ہماری زندگی تو ہماری مرضی کے مطابق ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق تو نہیں ہے۔ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی، جس طرح ہم نے جانور کو تلاش کرتے وقت بڑی محنت کی ہے، اپنے آپ پر بھی بڑی محنت کرتے۔ تو اس پر بھی ہمیں توجہ کرنی ہے کہ میں جو داغدار ہوں، میرا دل داغدار ہے، میرا جسم داغدار ہے، میری شکل و صورت داغدار ہے، میرا کردار، میرے افعال، میرا کاروبار، میری چیزیں داغدار ہیں۔ داغدار جانور کی قربانی قبول نہیں ہے، داغدار انسان کی قربانی قبول ہے۔ قربانی تو اس نے کرنی، اس کو مد نظر رکھے۔ اور اسی طرح جانور ذبح کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھری تمہارے پاس تیز ہونی چاہیے، تیز چھری، اور جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی۔ جانور بندھا ہوا ہے، اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو، اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 100 دفعہ توبہ ہے، کسی بندے کو آپ نے پکڑا ہوا ہو کسی جرم کے اندر، اسے یہ تو پتہ ہے کہ مجھے سزا ملنی ہے، لیکن اس کے سامنے آپ اس کی سزا کا انتخاب بھی کر رہے ہیں اور جس آلہ سے، جس چیز سے اس کو مارنا ہے اس کو بھی تیار کر رہے ہیں، وہ مرنے سے پہلے مر رہا ہوتا ہے، مرنے سے پہلے وہ مر رہا ہوتا ہے۔ تو جانور کو ذبح کرنا ہے، اللہ نے اس کے اندر بھی عقل شعور رکھا ہے، اسے ذبح ہونا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا جانور وہ سنبھالا نہیں جاتا بندے سے، لیکن اللہ کی قسم جس دن اسے ذبح کرنا ہوتا ہے وہ یوں سر جھکا کے کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اس کے اندر کس نے عقل پیدا کیا؟ یہ بڑا تگڑا جانور جسے 10 بندوں نے پکڑا ہوا تھا کہ یہ چھوٹ جائے گا، مارے گا، بھاگ جائے گا، قربانی کے دن اس نے سر جھکایا ہوا ہے اللہ کے سامنے۔ کیوں جھکایا ہوا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ میں نے آج اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ذبح ہونا ہے، تو اسے ذبح کرنے سے پہلے ذبح نہ کرو، یعنی اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو۔ پھر ایک جانور کو آپ نے کاٹا، دوسرا اس کے سامنے بندھا ہوا تھا،
تو ایسا بھی شریعت نے منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، اس حدیث کے اوپر کچھ کلام ہے لیکن اس کی دیگر احادیث سے تائید ہوتی ہے کہ ایک بکرے کو صحابی ذبح کر رہا ہے، دوسرا بکرا دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو اس کو اس سے پہلے ذبح کر رہا ہے؟ زندہ کو اس ذبح کیے جانے والے بکرے سے پہلے ذبح کر رہے ہو، مطلب اس کو اس کے سامنے ذبح نہ کرو کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن پریشانیاں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ جانوروں کو بس جانور سے بھی کیا گزرا سمجھا ہوتا۔ تو یہ جانور کے کچھ آداب ہیں، اس کا احترام ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو۔ حالانکہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے بھی کٹ جانا ہے، بچنا اس نے بھی نہیں ہے، لیکن کٹنے سے پہلے اس کو نہ کاٹو، یہ شریعت نے کہا ہے۔ اسی طرح جب آپ نے جانور کاٹ لیا، اس کے بعد جس طرح پچھلے جمعے سے بھی پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹیں۔ تو جب آپ جانور کاٹ لیں، فارغ ہو جائیں، نہا دھو لیں، پھر آپ اپنی حجامت کر لیں، تاکہ اس کا بھی اللہ ہمیں ثواب عطا فرمائے۔ اللہ یہ بھی ہمارے لیے چاہتا ہے۔ مجھے بتائیں ہماری گندگی کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ ناخن کاٹ کے ہم نے کہاں پھینکنے ہیں؟ اپنے بال تراش کے کہاں ڈالنے ہیں؟ اس کی اللہ کو ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ صرف وہ ہمارے لیے چاہتا ہے کہ کسی ذریعے سے تم بخشے جاؤ، کیونکہ جو ہمارے کرتوت ہیں وہ بخشنے کے قابل تو ہے نہیں۔ کیا خیال؟ صرف اللہ ہمیں بخشنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، تم نیکی کے کسی کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، کسی کام کو، اگرچہ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، تمہارے بھائی سے تمہارا آمنا سامنا ہو، اس کو مسکرا کر ملنا یہ بھی تمہارے لیے نیکی ہے۔ حالانکہ ویسے ہم نہیں ملتے، ویسے بھی تو ہم ایک دوسرے سے سلام دعا کرتے ہیں نا، لیکن کسی بھی مسلمان بھائی سے سلام دعا کرتے وقت آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، اسے اللہ نے نیکی شمار کیا۔ تو اتنی سی چیز کو بھی اللہ ضائع نہیں کر رہا اگر ہم اس کو ضائع نہ کریں تو، کیونکہ جب ہم اس کو حقیر سمجھیں گے، ہم جب بھی کسی سے ملیں گے تو ہمارے منہ پہ 12 بجے ہوئے ہوں گے، تو ہم نے اس نیکی کو حقیر سمجھا۔ اگر ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تو ہمارے لیے نیکی لکھی جاتی۔ تو یہ چیزیں بھی اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے بال کاٹیں، ناخن کاٹیں، حجامت کریں، بالکل کریں۔ جانور کاٹ لیا، جانور کاٹنے سے پہلے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ کم از کم یہ دیکھے کہ میں جو اللہ سے وعدہ کر رہا ہوں کیا میں اپنے وعدے میں سچا ہوں۔ مثلا اس میں آیا ہے نا کہ لا شریک لہ وبذالک امرت، کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا میں اپنے دعوے میں سچا ہوں؟ مجھے مشکل پیش آتی ہے، میں اللہ کے علاوہ کس کس کو پکارتا ہوں؟ مجھے پریشانی پیش آتی ہے، میں بیمار ہوتا ہوں، میں کسی مشکل کے اندر پھنسا ہوا ہوتا ہوں، کیا میں نے کبھی اللہ کو یاد کیا ہے؟ تو کیا میں اپنے دعوے کے اندر سچا ہوں؟ اگر سچے نہیں ہیں ہم، اور یقیناً ہم اپنے دعوے کے اندر سچے نہیں ہیں، کیونکہ ہم بہت ساری جگہوں پر اللہ کے ساتھ فراڈ کر جاتے ہیں، 420 کر جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا، انسان اپنے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ تو اس وعدے پر قائم رہنے کی بھی ہم میں سے ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کے لیے ہو، میری نماز اللہ کے لیے ہو، میری قربانی اللہ کے لیے ہو، میں مروں تو میری زبان پر کلمہ طیبہ ہو، یہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ تو یہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ان کو شامل بھی کرنا ہے۔ اگر ہم شامل نہیں کر سکتے تو پھر وہ دھوکے کے دھوکے ہیں، فراڈ کے فراڈ ہیں، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ جانور جب ذبح کریں تو یہ دعا پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت ہے، بالکل آخری صفحے کے اوپر 8ویں پارے کے اندر یہ صورت موجود ہے، اور اس کے آخری صفحے کے اوپر، اس صورت کے آخری صفحے کے اوپر یہ آیات موجود ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے قربانی جس کی طرف سے کرنی ہے، اپنی طرف سے کرنی ہے، اللہم تقبل منی، اے اللہ یہ میری طرف سے قبول فرما۔ یاد رکھیں صرف 2 عبادتیں ایسی ہیں جہاں زبان سے نیت کی جاتی ہے، صرف 2 عبادتیں، ان میں سے ایک حج اور عمرہ ہے، اور ایک یہ قربانی ہے۔
نہ وضو کی نیت ہے زبان سے، نہ نماز کی نیت ہے زبان سے، نہ روزے کی نیت ہے زبان سے، نہ زکوٰۃ کی نیت ہے زبان سے۔ صرف 2 عبادتیں ایسی ہیں جہاں آپ کا پتہ چلنا ہے اب کہ اب یہ عبادت آپ کس کے لیے کر رہے ہو۔ ان میں سے ایک عمرہ ہے، لبیک اللہم عمرہ، اے اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ لبیک اللہم الحج، یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں۔ اور اللہم تقبل منی، اے اللہ یہ میری طرف سے قبول فرما۔ اور اگر آپ اپنے گھر والوں کی طرف سے کر رہے ہیں، اللہم تقبل منی ومن اہلی، اے اللہ یہ میری طرف سے قبول فرما اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما۔ اور اگر آپ نے کسی کا نام لینا ہے، جیسے جانور کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، گائے کے اندر، بیل کے اندر یا اونٹ کے اندر 10 حصے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ ان کا نام لیں، اللہم تقبل من حنیف، من ارشد، من ظفر، فلاں فلاں، جن کے بھی نام ہیں آپ ان کے نام لیں، کیونکہ وہ قربانی سب کی طرف سے کی جا رہی ہے، صرف میری طرف سے نہیں۔ اس جانور میں 7 حصے ہیں، تو 7 کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے یا ایک ذبح کرنے والے کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ تو کوئی موت نہیں پڑتی اگر ہم چند سیکنڈ میں ان سب کا نام لے لیں، کیونکہ سب نے قربانی کرنی ہے۔ تو ہم اس کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، سب سے اچھی بات ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قربانی کرتے تھے اپنی طرف سے بھی، اور اپنی بیٹیوں کو الگ الگ جانور لے کر دیتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ میری بچیوں تم اپنی قربانی اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو۔ صحیح بخاری میں حدیث کہ اپنا جانور تو وہ خود ذبح کر رہے ہیں، اپنی بچیوں کے جانور آپ ذبح نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو حکم دیتے تھے کہ تم اپنے جانور خود ذبح کرو۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت اگر جانور کو ذبح کر دے، وہ قربانی کا ہو یا عام جانور ہو، وہ حرام نہیں ہو جاتا۔ ہمارے یہاں ایک یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ عورت نے جانور ذبح کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا تو کھانا بھی حرام کا ہے۔ حرام کا نہیں ہے میرے بھائی، وہ حلال ہے۔ اگر حرام ہوتا تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، سینکڑوں احادیث کے راوی ہیں، کیا وہ یہ غلطی کرتے کہ اپنی بچیوں کے جانوروں کو حرام کر دیتے؟ اور اسی طرح جانور آپ خود ذبح کریں، خود، پھر اس کو کاٹنے کے لیے جو قصاب ہیں وہ اس کو بے شک اس کی کھال اتاریں، اس کا گوشت بنائیں، سب کچھ کریں، لیکن جانور اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، اپنے ہاتھوں سے، کسی کو ذبح نہ کرنے دیں، وہ قصائی کس طرح کا بھی ہو۔ عموماً یہ جب سیزن چلتا ہے نا قربانی کا، تو آپ کو ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ قصائی ملے گا، ہر بندہ آپ کو قصائی ملے گا۔ اس میں زیادہ تر غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، زیادہ تر صحابہ کرام کے دشمن رافضی بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ کم از کم چیک کر لیں کہ آپ نے اللہ کے لیے جانور قربان کرنا ہے تو آپ کا جانور کاٹنے والا، اس کا گوشت بنانے والا، اس کی کھال اتارنے والا ہے کون؟ آپ نے تو کہا نا کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میری یہ قربانی اللہ کے لیے، یہ ہم نے وعدہ کیا تھا، لیکن اس جانور کو ذبح کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، مشرک انسان ہے، وہ آپ کا جانور ذبح کر رہا ہے، کھال بھی وہی اتار رہا ہے، گوشت بھی وہی بنا رہا ہے، اور آپ اسی کا ذبح کیا ہوا، اسی کا گوشت بنایا ہوا کھا رہے ہیں۔ کیوں جانور ہم اپنے ہاتھوں سے ذبح نہیں کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جب سے قربانی کا حکم آیا تب سے لے کے آپ کی آخری قربانی تک کبھی آپ کا جانور کسی اور نے ذبح نہیں کیا۔ میرے حضور خود اپنا جانور ذبح کرتے تھے۔ اگر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے پڑ سکتے ہیں تو ہم کون سی کھیت کی مولی ہیں؟ اور پر قربانی کا جانور ہے، اس کا خون نجس تھوڑی ہو گیا۔ ہاں اس کو کھا نہیں سکتے، اس خون کو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن وہ خون اگر کپڑوں پہ گر گیا تو پھر کیا ہوا؟ یہیں سے تو پتہ چل رہا ہے ہمارے ایمان کا کہ ہم کتنے مخلص تھے اپنے دعوے میں۔ تو اپنے جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، اس کو قبلہ رخ کریں، قبلہ رخ کر کے اس کو ذبح کریں۔ چھری آپ کی بالکل تیز ہونی چاہیے کہ جانور کو تکلیف نہ ہو، اور یہ ساری چیزیں۔ پھر جانور ذبح ہو گیا، اس کا گوشت وغیرہ بن گیا، اب اس کو اٹھا کے فریج میں نہیں رکھ دینا۔ اللہ ہمیں سارا سال کھلاتا پلاتا ہے، کیا خیال ہے اگر ہم یہ جانور اپنے فریج میں جمع نہیں کریں گے تو ہمیں وہ کھلانا پلانا بند کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔
قرآن کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اور ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہی تو موقع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں ایک بکری ذبح ہوتی تھی، آپ اندازہ لیں گے اس کا کتنا وزن ہوتا ہوگا۔ آج تو ہم بڑے موٹے تازے تگڑے بکرے لے کے آتے ہیں نا، 40 50 کلو کے۔ اس دور میں جنگل میں چلنے پھرنے والی بکریوں کا کتنا وزن ہوتا ہوگا۔ لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات میں بھی اس کو تقسیم فرماتے اور ازواج مطہرات کی سہیلیوں کے گھر میں بھی گوشت بھجواتے اور پھر غریب غربا میں بھی وہ تقسیم فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی قربانی کا گوشت یعنی جانور ذبح کرتے، سب سے پہلے آپ فرماتے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے گھر میں گوشت دے کر آؤ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اڑوس پڑوس، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنے قربانی کا گوشت ان تک پہنچائیں۔ کیا خیال ہے، کریں گے کہ نہیں؟ اچھا پھر ہم کرتے کیا ہیں عموماً عام طور پہ کہ اچھا بھلا بہترین قسم کا گوشت وہ ہم اٹھا کر رکھ دیتے ہیں اپنے پاس، مہمان آئیں گے ہم نے کھانا ہے، وہ چھچڑے چربی ہڈی جو ہم خود استعمال نہیں کرنے والے وہ ہم اللہ کے راستے میں بانٹتے ہیں۔ او اللہ کے بندو، جس کے راستے میں بانٹ رہے ہو وہ نہیں جانتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب صدقے کا حکم ہوا نا، صدقہ کرو، آپ قرآن کو پڑھیں، 3 پارے کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں۔ آج جمعہ تھوڑا سا لمبا کر لیں تو کوئی حاجت تو نہیں ہے کہ جانا تو نہیں آپ لوگوں نے؟ میں پہلے پوچھ رہا ہوں کہ جاننا ہے تو پھر سٹاپ کر دیتے ہیں، باقی چیزیں بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد سے گزرے نا تو مسجد کی دیواروں کے ساتھ کھجوروں کے خوشے اٹکے ہوئے، لیکن وہ کون سی کھجور ہیں؟ جو ردی ہیں، جو کھانے کے قابل نہیں ہیں۔ صدقے کا حکم نازل ہو چکا تھا کہ صدقہ کیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ اب خرچ کرنے والوں نے کیا کیا کہ جو اچھی تازہ بہترین کھجوریں ہوتی تھیں وہ اپنے لیے اور بیچنے کے لیے رکھتے تھے، اور جو ہلکی پھلکی ہوتی تھی وہ لٹکا دیتے تھے تاکہ غریب غربا کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آپ نے دیکھا، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ ایسی چیز اللہ کے راستے میں کیوں دیتے ہو جسے تم خود استعمال نہیں کرتے؟ ہاں تم آنکھیں بند کر کے کوئی چیز منہ میں ڈال دو، تمہیں پتہ نہیں چلا کہ میں نے کیا کھا لیا ہے تو علیحدہ بات، آنکھیں کھلی ہوئی ہوں اور پھر تم کوئی چیز کھا رہے ہو تو کیا تم گندی چیز کھاؤ گے؟ نہیں کھاؤ گے۔ اللہ کی قسم یہ آیت نازل ہونے کی دیر تھی، صحابہ کرام سب سے بہترین مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، سب سے ہلکا مال خود استعمال کرتے تھے۔ آج ہم کیوں نہیں کرتے؟ آج اگر کوئی کسی صحابی کی گستاخی کر دے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دے تو ہمارا خون کھول اٹھتا ہے۔ کھولنا چاہیے، مومن کی علامت یہی ہے، لیکن اسے یہ سوچنا بھی تو چاہیے کہ میں ان کے نقش قدم پر کتنا چل رہا ہوں۔ تو یہ مومن کا شیوا نہیں ہے کہ وہ اچھی چیزیں اپنے پاس رکھے، گندی ہلکی چیزیں جو خود استعمال نہیں کرتا، جسے خود اس کو گھن آتی ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ تو یہ مومن کا کم از کم شیوا نہیں ہے۔ اور اسی طرح کل 9 ذو الحج ہے، کل کا روزہ رکھنا ہے ہم سب نے انشاءاللہ، رکھیں گے کہ نہیں؟ 9 ذو الحج کے روزے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ روزہ رکھے مجھے اللہ سے امید ہے اللہ اس کے 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دے گا، ایک گزشتہ سال ایک آنے والا سال۔ اتنا زیادہ فضیلت ہے اس روزے کی، 9 ذو الحج کے روزے کی۔ اس مسئلے میں اب آ کر اختلاف ہو گیا ہے جی سعودی عرب کے ساتھ 9 ذو الحج کا روزہ رکھنا چاہیے یا اپنے ملک کے ساتھ۔ یاد رکھیں ہر بندہ اپنے ملک کے ساتھ روزہ رکھے گا۔ کیوں؟ یہاں ایک مسئلہ سمجھے، سعودی عرب کے ساتھ روزہ رکھنا تھا تو وہ روزہ آج تھا، حاجی میدان عرفات میں آج جمع ہے، اور انہوں نے کل قربانی کرنی ہے۔ ہم نے آج ان کے ساتھ روزہ رکھنا ہے تو قربانی ہم کل کیوں نہیں کر رہے؟ حاجیوں نے تو آج وقوف عرفہ کیا، اور وہاں کے باقی باسیوں نے جنہوں نے حج نہیں کرنا انہوں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ سعودی عرب اور دیگر ممالک جہاں آج 9 ذو الحج ہے ان لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، حاجیوں نے روزہ نہیں رکھنا کیونکہ وہ وقوف عرفات کے اندر ہیں، اور کل ان سب نے قربانی کرنی ہے، حاجیوں نے بھی قربانی کرنی ہے، باقیوں نے بھی قربانی کرنی ہے، تو ہم پھر کل ان کے ساتھ قربانی کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر
آج ہمارے ہاں اس وقت 1:30 بج رہے ہیں، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، ان ممالک میں اس وقت رات کے 1:30 بج رہے ہیں۔ اس وقت رات کا ٹائم ہے وہاں پر، ہمارے ہاں 1:30 دن کے ہو رہے ہیں، وہاں رات کے ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ ان کے ساتھ کیسے روزہ رکھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، آپ نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھا کرو، چاند دیکھ کر روزہ افطار کیا کرو۔ تو ہمارے چاند کے حساب سے کل 9 ذی الحج بنتی ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ عرفہ سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ جی عرفہ کے دن حاجی ہوں تو اس دن روزہ رکھا جائے، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے۔ ورنہ مجھے بتائیں کیسے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ حاجی حج کر رہے ہیں لیکن لوگ اس وقت رات کو سو رہے ہیں، تو کیا رات کو بھی روزہ رکھا جاتا ہے؟ نہیں رکھا جاتا رات کو روزہ۔ جب رات کو روزہ نہیں رکھا جاتا تو ماننا پڑے گا کہ وہ لوگ جب اٹھیں گے ان کے ہاں 9 ذی الحج ہوگی تو وہ روزہ رکھیں گے۔ تو کل کا روزہ انشاءاللہ ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کل کا روزہ رکھیں، جس کے ثواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے اللہ 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اگر ہمیں ایک دن بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کی رضا کی خاطر اتنا ثواب مل جائے تو میرے خیال میں نقصان کا سودا تو نہیں ہے، کیا خیال؟ اسی طرح میرے بھائیوں، باقی اپنے سارے معاملات ہم میں سے ہر بندہ دیکھے، کوئی لڑائی جھگڑا کسی سے ہو چکا ہے اس سے صلح کریں، کیونکہ جب ہم جانور ذبح کر رہے ہیں تو اپنی انا کو بھی تو ذبح کریں نا۔ ہماری انا ذبح کیوں نہیں ہو رہی؟ ہماری اکڑ ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس نے میرے ساتھ نہیں بات کی، کھڈے میں جائے میں اس کے ساتھ کیوں بات کروں؟ وہ کون ہوتا ہے؟ میں اس کو کیا سمجھتا ہوں؟ میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سن لیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی۔ آج کسی کی عزت پر آپ ایک غلط جملہ بول دیں کہ فلاں کی بیٹی یا فلاں کی بیوی یا فلاں کی بہن معاذ اللہ استغفر اللہ اس طرح کی ہے، اور وہ بالکل پاک دامن ہو، تو مجھے بتائیں اس انسان کے دل پر کیا گزرے گی؟ کیا گزرے گی اس انسان کے دل پر؟ اور اگر اللہ نہ کرے وہ اس کردار کی مالک بھی ہو تب بھی اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اور الزام کس پہ لگا؟ سیدہ کائنات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر۔ اور کبھی اللہ اپنے گھر میں غلط چیز کو آنے دے سکتا ہے؟ کبھی اللہ اپنے رسول کے گھر میں کبھی غلط چیز نہیں آنے دے سکتا۔ تہمت لگی۔ ان میں سے ایک مستہ نامی آدمی تھا جنہوں نے تہمت لگائی تھی، وہ تہمت لگانے والوں میں شامل تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر کا خرچہ اٹھاتے تھے، ہر مہینے منتھلی اخراجات اس کے گھر بھیجا کرتے تھے۔ جب سنا نا کہ میری بیٹی کی الزام تراشی میں، تہمت میں، عزت کو برباد کرنے میں اس کا بھی ہاتھ ہے، جس کے گھر میں راشن پانی بیچتا ہوں، ہماری سب سے بڑی دھمکی کیا ہوتی ہے؟ تیرے پاس کل کچھ نہیں تھا، میں نے تجھے کھلایا پلایا، یہ ہوتی ہے دھمکی کی نہیں؟ وہ باپ ہیں، ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں ان کے سارے گھر کا خرچہ اٹھاتا ہوں، میری بیٹی پر الزام لگانے والوں میں یہ بھی شامل ہے۔ قسم کھا لی کہ آج کے بعد اس کے گھر کا راشن پانی بند۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا بھلا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، بھلا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں سے درگزر کیوں نہیں کرتے، کیوں ان سے قطع تعلقی کر رہے ہیں؟ کیا یہ نہیں چاہتے کہ اللہ ان کو معاف کرے؟ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کرے، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، پھر انہیں بھی چاہیے یہ معاف کر دیں۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ آیت سنی، جب یہ آیت مبارکہ سنی کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی ہے، پھر قسم کھائی کہ پہلے اس کے گھر میں مہینے کا جو خرچہ جاتا تھا آج سے ڈبل بھیجا کروں گا۔ اپنی انا کو ختم کر دیا، اس دکھ کو ختم کر دیا جو بیٹی کے حوالے سے لگا تھا۔ تو ہمارے اوپر تو ایسا کوئی دکھ نہیں آتا، کوئی ایسی پریشانی نہیں آتی، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ہم ان کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، دشمنی کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ تو ان کو بھی قربانی کے دن ذبح کر دیں۔ کیا خیال ہے، کریں گے کہ نہیں؟ اگر کسی سے لڑے ہوئے ہیں، کسی سے کوئی مسئلہ ہے، کسی سے کوئی پرابلم ہے، اس کو حل کریں۔ اور یہاں میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، ہمارے بہت سارے نمازی حضرات یہاں نماز پڑھنے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، منبر رسول پہ کھڑا ہوں،
آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں، سب بہن بھائیوں سے، اگر میری ذات سے یا میرے بھائی کی ذات سے کسی کو تکلیف ہے وہ آ کر آگاہ کرے، ہم اپنا مسئلہ حل کریں۔ اللہ کے گھر سے دشمنی نہ کریں۔ آپ اللہ کے گھر میں آ کر نماز ادا نہیں کر رہے تو میرا کیا نقصان کر رہے ہیں، یا میرے بھائی کا کیا ہے، یا میری مسجد کی کمیٹی کا کیا نقصان ہے؟ کسی کا کوئی نقصان کر رہے ہیں؟ کوئی نقصان نہیں کر رہے۔ جس سے مسئلہ ہو اس کو جا کر بتاؤ گے تو حل ہوگا نا، کہ نہیں ہوگا؟ اس طرح دل میں رکھو گے کہ میں جی مسجد میں نہیں جاتا، وہ فلانے کی مسجد ہے، وہ میرے باپ کی تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ آپ سب کا گھر ہے۔ اللہ نے آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے یہ عطا فرمایا، یہ کسی کی ذاتی ملکیت تو نہیں ہے میرے بھائیو، نہ آپ کی ذاتی ملکیت ہے، نہ میری ذاتی ملکیت ہے، نہ کسی اور کی ذاتی ملکیت ہے۔ تو کہیں پر بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کا گھر سمجھ کر جائیں۔ اس سے مسئلہ ہے، اس سے اختلاف ہے، کوئی پرابلم ہے، اس کو آپ حل کریں۔ نہیں رکھیں گے تو آپ کے دل میں بھی نفرت بڑھتی جائے گی، ادھر بھی نفرت بڑھتی جائے گی، رزلٹ کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں نکلے گا سوائے ایک نفرت کے، اور نفرت کے اندر انسان مر جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اپنی آنا کو قربان کرنے کی توفیق دے، اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے مخلص کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ میں بھی، آپ بھی، ہم سب اپنے آپ کو اللہ کے لیے مخلص کر دیں گے، اور اللہ ہماری ان چیزوں کو، ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو، ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو، ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔